كانوا قليلا من الليل ما يهجعون عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے جنت کی بشارت دی تھی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح ان کا تذکرہ ہوگا. یہ حضرت ابو عبیدہ اللہ نے ان کو کئی صفات اور خوبیوں سے نوازا تھا. حسن و جمال میں بھی مکے میں یہ جو خوبصورت ترین لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اخلاقی لحاظ سے جو مکے میں سب سے میٹھے اور اچھے اخلاق کے لوگ تھے ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. اور مکے کے معزز لوگوں میں جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات کو مذاق نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ جو بات کہتے ہیں ہر بندہ اس کو بڑی سنجیدگی اور متانت سے لیتا ہے، ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اسلام قبول کرنے والے جو سب سے پہلے لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش کے اندر 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جو سب لوگوں سے بڑھ کے زیادہ حسن و جمال والے، اخلاق میں سب سے بہترین لوگ، اور ایسے بندے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی بندہ ان کو جھوٹا نہیں کہتا، اور کوئی بندہ اگر ان کے پاس آ کر اپنی بات سناتا ہے تو یہ اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں. کوئی چھوٹی سی خوبی نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مکے پورے کے اندر میرے نزدیک 3 شخصیتیں ہیں جن کے اندر بیک وقت یہ خوبیاں ہیں. حسن و جمال میں پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت، اخلاق میں سب سے زیادہ بہترین، خوش اخلاق، حسن اخلاق والے. اور تیسری خوبی کیا بیان کرتے ہیں؟ اگر وہ کسی سے بات کریں تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور چوتھی خوبی کیا بیان کی کہ اگر کوئی شخص آ کے ان کو کوئی خبر دیتا ہے، کوئی بات سناتا ہے، اپنا حال احوال سناتا ہے تو یہ اس کو جھٹلاتے نہیں ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری بات غلط ہے. نہیں، اس کی تو تحقیر نہیں کرتے، اس کی تذلیل نہیں کرتے. وہ 3 شخصیتیں ان میں پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
دوسرے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ ایسے عظیم الشان شخصیت کے حامل ہیں کہ اللہ نے ان کو موقع عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ رہے، اور بہادری، شجاعت اور جرأت کے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ انسان اگر سنے تو حیران رہ جائے۔ جب اسلام لائے تو مکے کے دور کے اندر، مکے کے حالات شروع سے لے کر آخر تک جتنی بھی مسلمانوں پر سختیاں، پریشانیاں، ابتلائیں آئیں، ان کے اندر یہ سارے برابر برابر ان کو جھیلنے میں یہ بھی تھے، اور ایسی آزمائشوں کا مقابلہ انہوں نے بڑے صبر و ثبات کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان آزمائشوں کا، ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا کہ اگر آج کے دور میں انسان ان کو دیکھے، سن لے تو پریشان ہو جائے۔ غزوہ بدر کا موقع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چند مٹھی بھر صحابہ کو لے کر میدان بدر میں گئے۔ وہاں پر جب لڑائی شروع ہوئی تو مد مقابل جو کافر تھے، قریش کے لوگ جو تھے، وہ تھے اپنے ہی رشتہ دار، کوئی مامے کا بیٹا ہے، کوئی چاچے کا بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کہیں سگا باپ ہے، بالکل قریبی رشتہ دار ہیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہیں اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی اس شجاعت کی وجہ سے اور ایسے زبردست حملوں کی وجہ سے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، دلیرانہ طور پر آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جو بھی قریش کا سردار یا کافر آگے آتا ہے تو ان کے بپھے ہوئے ہونے کی وجہ سے آگے سے ہٹ جاتا ہے، آخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو آگے آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ پھر آگے آ جاتا ہے، بار بار اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے سارے راستے بند کر دیے، آگے آ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت ابو عبیدہ اور دشمنوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ کہتا آگے نہیں بڑھنے دوں گا، تو اگر تو سچا نا تو مجھے مار کے دکھا، اگر تو سچے دین والا تو مجھ پر تلوار چلا کے دکھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے زور سے تلوار ماری سر کے درمیان میں کہ دو پھاڑ کر کے رکھ دیا، نیچے ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ آزمائش اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو یقیناً وہ یہ قدم نہ اٹھاتا، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، چاہے بھائی تھے، چاہے سگے ماں باپ تھے، چاہے مال و دولت تھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ آگے کھڑا ہونے والا شخص بھائی نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو عبیدہ کا سگا والد تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو نہیں قتل کیا، بلکہ شرک کے بت کو نیست و نابود کر دیا ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اور مقابلے میں آئے گا، مسلمان پھر رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس بندے نے کلمہ جب پڑھا ہے، اللہ کے رسول کو جب ماننا ہے، دین اسلام کو سچا ماننا اور اس پر عمل پیرا ہوا ہے، پھر اس نے اپنی رشتہ داریوں کو بھی قربان کر دیا، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی ساری ترجیحات اسلام سے پیچھے چھوڑ دی ہے، سب سے مقدم رکھا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر کے فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، ان میں سے تو کسی ایک شخص کو بھی ایسا نہیں پائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو شخص مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس سے یہ محبت کرتے ہیں۔
چاہے وہ ان کے سگے ماں باپ ہو، چاہے ان کے بھائی ہو، چاہے ان کے بیٹے ہو، اور عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہر ایک کو پیچھے چھوڑ کے دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول کو آگے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اپنی طرف سے روح کے ساتھ ان کو تائید دی ہے، قوت بخشی ہے۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، یاد رکھو اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ دنیا میں غالب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، غزوہ احد کا موقع ہوا، مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ ان 10 صحابہ میں تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہ 10 رہ گئے تھے، ایک پھر ایک سے بڑا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ایک دفعہ سارے چلے گئے، صرف ایک بندہ تھا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، وہ اکیلے تھے، باقی سارے پیچھے پیچھے ہو گئے، پھر ساتھ ملتے گئے۔ 10 صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے پاس تھے، آپ کا دفاع کر رہے تھے دشمنوں کے تیر و تلوار سے۔ ان میں سے ایک ابو عبیدہ بن جراح بھی ہے۔ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا، کافروں نے، قریش نے، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی اور آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ایک شخص کافروں کا سردار بڑی بہادری سے پکارتا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے کہاں ہے وہ مسلمانوں کا نبی محمد، آج اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ آگے جب دیکھا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ دشمنوں کے تیر کھا کھا کر نیچے ڈھیر ہو گئے ہیں، نیچے شہید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں آگے آیا، پھر میرے ساتھ ہی بڑی تیزی کے ساتھ ایک اور شخص آ کے دیکھا کھڑا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا کون ہو؟ تو دیکھا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کے سامنے آپ کا بڑا ہی پیارا صحابی طلحہ بن عبید اللہ شہید ہوئے پڑے ہیں، دفاع کر کے دشمنوں کے تیر آ آ کر ان کو لگ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، بالکل جو بھی تیر آتا ہے ان کے سینے میں لگتا ہے، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے، سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، سر پہ جو خود ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اس کی کڑیاں رخساروں کے اندر دھنس گئی ہیں، خون، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر بڑی تیزی سے آگے بڑھے کہ میں وہ خود کی کڑیاں آپ کے رخسار سے نکال دوں۔ کہتے ہیں اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے، کہتے ہیں ابو بکر آج مجھے اس خدمت کا موقع دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے ان کی ہرس دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنے سے ڈرے کہ اگر میں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، آپ کو درد ہوگی، تو کہتے ہیں اپنا سامنے والا دانت خود کی ایک کڑی جو تھی اس کے اندر ڈالا اور پورے زور کے ساتھ کڑی کو کھولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے ایک کڑی نکالی۔ اس جستجو میں ان کے سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا، ابھی دوسری کڑی خود کی چہرے کے اندر دھنسی ہوئی تھی، پھر دوسرا دانت اس کڑی میں ڈالا اور زور سے دبا کے کڑی کو کھولا، اس زنجیر کو کھولا، دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو عبیدہ پہلے تو بڑے ہی خوبصورت تھے لیکن سامنے کے جب دو دانت ٹوٹے پہلے سے کئی گنا زیادہ وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ یہ تھے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ قائدانہ صلاحیتیں اللہ نے بڑی عطا کی تھی ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کے ساحل سمندر کی طرف بھیجا تو مسلمان 300 بندے تھے جن کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لے کر چلے ان کو۔ راستے میں
خوراک ختم ہو گئی، مسلمانوں کے حالات اس وقت بالکل کمزور تھے، فتوحات ابھی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں یہ اتنا مشکل ہو گیا سفر کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو امیر تھے حکم دیا کہ جس کے پاس جو جو کھانا ہے وہ لا کے دسترخوان پہ ڈال دیں۔ سب نے لایا، وہ 2 تھیلے کھجوروں کے بن گئے۔ کہتے ہیں سفر ابھی لمبا تھا، وہ ہمیں کھجوریں دیتے، وہ بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا کہ ہمیں سب کو ایک ایک کھجور پورے دن کے لیے ملتی تھی۔ ہم سارا دن اس کھجور کو کھاتے اور جب بھوک شدت اختیار کرتی تو اس کھجور کی گٹھلی کو چوستے رہتے اور اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ 300 صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر ہم کھانے کی تلاش کے لیے سمندر کی طرف نکلے، تو سمندر میں ہمیں ایک بہت بڑی مچھلی ملی جس کو ہم 18 دن کھاتے رہے۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قائدانہ صلاحیتوں میں سے ایک ہے کہ لشکر کو بھی چلایا بھی اور ان کی کیسی تنظیم سازی کی، خوراک نہیں ہے لیکن ہمت باندھی ان کی، مسلمانوں کو ترغیب دی کہ تم ایک عام معمولی سفر میں نہیں ہو بلکہ اللہ کے راستے میں ہو، جہاں پر تمہارا ایک ایک قدم اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنتوں کا وارث بنا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے آپس کے باہمی اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، آپ اپنے میں سے ایک بندہ بھیجے کہ جو ہماری صلح کروا دے عدل و انصاف کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو امانت دار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہے، اور بھی خوبیاں گنوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا تم کل آنا میرے پاس۔ جب اگلا دن ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہلے سے جا کے پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس وہ وفد آ گیا عیسائیوں کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کو بھیجنا ہے، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کل جس بندے کی خوبیاں اللہ کے نبی اس وقت کو بتا رہے تھے کہ میں تمہارے پاس ایسا شخص بھیجوں گا جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کرے یہ میں ہی ہوں، میں نکلوں، اللہ کے نبی میرا انتخاب کریں۔ کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا کے کسی عہدے کا لالچ نہیں تھا، بس میرے اندر یہ خواہش تھی کہ جس بندے کی خوبیاں یہ والی اللہ کے نبی اس وفد کو بتا رہے ہیں وہ شخص میں ہوں، میرے اندر یہ خوبیاں ہوں۔ کہتے ہیں جب زور کی نماز پڑھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، تو میں اپنا سر اٹھا کے اونچا کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے میرا انتخاب کریں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے ابو عبیدہ بن جراح پر ان کی نظر پڑی، تو ان کو اپنے اشارے سے بلایا کہ ادھر آؤ میرے پاس، اور ان کو بلا کے کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو، ان کے جو معاملات ہیں، جو نزاع ہیں، جو جھگڑے ہیں وہ ختم کروا دو۔ کہتے ہیں حضرت عمر تب میں نے بلند آواز سے کہا آج ابو عبیدہ بن جراح ہم سے بازی لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ فوت ہوئے، تو جب سقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، خلیفے کا انتخاب ہونا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ پر بیعت کروں آپ کے ہاتھ پر۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں کیسے اس شخص سے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام اپنی زندگی میں بنا دیا، یعنی یہ پیغام دیا لوگوں کو کہ مسلمانوں اتحاد اس بات میں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر گئے ہیں اس فیصلے پر ثابت رہو، رضامند ہو جاؤ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
آپ نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، امانت دار شخص ہوتا ہے، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کا امین امانت دار شخص جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا سے بالکل بے رغبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں سپہ سالار اعظم جو تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے یہ لقب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جدھر جاتے ہیں اسلام کا زمانہ ہو چاہے زمانہ جاہلیت تھا، ہر زمانے میں کبھی شکست کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی نا، اس شکست کی وجہ اور مسلمانوں کو اس حملے کی وجہ سے جو شکست ہوئی تھی، جس حملے کی وجہ سے وہ حملہ بھی حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا، ابھی اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمانوں کے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر سپہ سالار آدم رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، جو اس امانت اور مال اور جو مال غنیمت تھا، بیت المال تھا، اس کے امین تھے، اس کو وہاں سے ختم کر کے سپہ سالار اعظم بنا دیا۔ پھر جو فتوحات ہوئی، اللہ نے فتوحات کا سلسلہ ایسا کھولا، ان کے مشیر کے طور پر 2-3 صحابہ وہ تھے مثنى بن حارثہ اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے مشیران تھے، اور یہ سارا روم، فارس، ایران، شام، یہ سارے علاقے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کے اندر اللہ نے فتح کیے تھے۔ اور جب شام کے اندر بیت المقدس کے اندر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، بیت المقدس کے لوگوں نے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم امان نامہ لکھوانے کے لیے ہماری شرط جو ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس خود خلیفہ رسول جو ہیں، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے، وہ آ کر شرط لکھے گا، معاہدہ لکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے بیت المقدس میں، اور جب پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، وہاں پر کہا سارے لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی آ رہے ہیں، مجاہدین آ کر حضرت عمر کو مل رہے ہیں۔ کہا میرا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے اور ان سے ملے، بڑے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا حضرت ابو عبیدہ کا۔ پھر جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہاں کے جو مطلب حاکم ہیں، جو گورنر ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے تو اپنی حالت بدل لی ہے، بڑے اچھے لباس ہیں، اچھے محلات جن پر قبضہ کیا وہاں پر رہتے ہیں۔ کہا تم نے اپنی حالت بدل لی ہے، اپنی اس حالت کو چھوڑ دیا ہے؟ کہا صحابہ کرام نے نہیں، ہم نے اپنی حالت کو بدلا نہیں ہے، یہ اچھے لباس ہم نے جو پہنے ہیں، اس میں حقیقت میں ہمارے اندر وہ عربوں کی جو اخلاقیات ہیں، عربوں کے جو اخلاق ہیں وہ اندر وہی ہیں۔ ہم جہاد سے بھاگے نہیں ہیں، ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے بھاگے نہیں ہیں، یہ تو ہمارا اس لیے ہے کہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ جو سپہ سالار آدم ہے، جب ان کے گھر میں گئے تو دیکھا ان کے گھر میں سامان کیا ہے؟ ایک زرہ ہے، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑے کا کجاوا ہے اور ایک تلوار ہے، یہ ساز و سامان ہے۔ کہنے لگے حضرت عمر ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ لوگوں نے ساز و سامان بنا لیا ہے، تم بھی بنا لیتے۔ کہتے ہیں مجھے دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، اگر میں بھی لوگوں کی طرح یہ اکٹھا کرنا شروع کرتا تو میں اپنی منزل مقصود پر شاید نہ پہنچ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی تمنا کرو،
सब लोगों ने अपनी अपनी तमन्ना की। एक कहता है मेरी तमन्ना ये है कि जब मैं फौत हूँ तो अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत दे। दूसरा कहता है मेरी तमन्ना ये है कि मुझे जन्नत मिल जाए। हर शख्स ने अपनी अपनी तमन्ना जाहिर की। लोगों ने कहा उमर अब आप तमन्ना कीजिए। हजरत उमर ने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे ये जो कमरा है ना जिसमें बैठे हुए, कहा ये भरा हुआ अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह अन्हु जैसे लोग दे दे, फिर मैं सारे इलाकों में उनको हाकिम और गवर्नर बना के भेजूं और अल्लाह उनके जरिए मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह अता फरमाए। ऐसे शख्सियत थे कि जिन पर नाज कौन कर रहा है? मुसलमानों का सबसे मजबूत खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब कह रहा है कि अगर मेरी ख्वाहिश ये है कि ये कमरा भरा हुआ, अल्लाह ताला मुझे अबू उबैदा जैसे लोग अता कर। अल्लाह ताला हमें इनकी सीरतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी ऐसे इस्लाम के सच्चे और पक्के मुसलमान बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु